پولیس کے خلاف ایف آئی آر دیتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچتی ہے. ود ہائیلی کنیکٹڈ پیپل فرام سندھ گورنمنٹ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی. اب اس نے وہ پلان کیا ہوا تھا, پلان کے مطابق وہ واپس کراچی چلا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید امجد شاہ, تھانہ سٹی سرائے عالمگیر کے ایک ایس آئی, اور اس کے ساتھ 3 جو کانسٹیبل ہیں ان پر ناجائز ریکوری اور رشوت لینے کا مقدمہ درج ہوا. وہ پولیس کی حراست میں ہیں اور اب جیل جا چکے ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو ان پولیس ملازمین کے وکیل ہیں راجہ نوید انجم صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مقدمہ درج ہوا اس میں صداقت کتنی ہے, اور کیا پولیس جو ہے وہ اس طرح ریکوری لے کے متاثرین کے حوالے کر سکتی ہے. ایک مقدمہ کی شکاری جو ہے وہ خود شکار بن چکا ہے. اس میں یہ بتائیے گا کہ کیا پولیس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ وہ ملزمان کو گرفتار کرنے کے بعد اس طرح ریکوری لے سکے؟ شاہ صاحب, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور ان ملازمین اور ان ملزمان جو اب اس ایف آئی آر کے ہیں ان کے موقف کو عوام الناس تک پہنچانے کی ایک کوشش ہے. یہ بیسیکلی نوید احمد صاحب باولی والے, انہوں نے ایک ایف آئی آر نمبر 464 کروائی اس کے خلاف, علی احمد کے خلاف, سمن کے خلاف, اور جو یہ شفیق صدیقی جو پریزنٹ ایف آئی آر پولیس والوں کے خلاف ہوئی ہے, اس کا کمپلینٹ ہے. ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. ایف آئی آر میں وہ سارے لوگ اپنا جو ان کا تھا تقاضا رقم کا وہ لے کے پولیس تھانہ صدر سرائے عالمگیر میں سٹی میں آ گئے. پولیس نے اپنی ایفرٹ کرتے ہوئے بڑے احسن طریقے کے ساتھ اس ملزم کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد یہ جو شفیق احمد ہے, اس کو گرفتار کرنے کے بعد جب اس کو یہاں پہ سرائے عالمگیر میں لے کے آئے ہیں, اس سے انویسٹیگیشن کی ہے, تو ہی بیکم دی فوکل پرسن آف دیٹ علی احمد who was already in police custody in another case, جو پولیس کی کسٹڈی میں تھا, اور اس کا یہ فوکل پرسن بنا. اس نے کہا جی کہ ہم سیٹلمنٹ کرتے ہیں, بیکاز ہی از دی ون. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے نوسر بازوں کا. ان میں سے یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک نیٹ ورک میں ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے تو آگ کیا ہوا ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا کوئی ریلیشن نہیں ہے, اور پیسے سارے وہ ان سے سکویز کر لیتا ہے, اور وہ جو ایک مین سامنے بندہ فرنٹ مین ہوتا ہے اس کو جیل بھیج دیتے ہیں. اب مجھے بتائیں ایف آئی آر میں تو پیسے ان لوگوں کو ملنے ہی نہیں, کیونکہ اس کے نام کے اوپر ایسٹ ہی نہیں ہے. اس کے خلاف اگر 489F کی کاروائی بھی ہونی ہے تو اس کے خلاف ایسٹ نہیں ہے. ایسٹ سارے اس موصوف نے اپنے نام کے اوپر رکھے ہوئے تھے. تو جب اس کو پولیس نے ٹائٹ کیا اس 464 کی ایف آئی آر نے, تو اس نے نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر آ کے کہا جی کہ میں پیسے دوں. اور آپ اندازہ کریں آج یہ مظلوم بنا ہوا ہے. اس کو پولیس جب گرفتار کر کے, یہی عثمان صاحب, یہ پولیس تفتیشی تھے اس مقدمے کے, یہ اس کو لے کے جب آتے ہیں جج صاحب کے سامنے, تو یہ عمومی طور پہ یہ لیگل پوائنٹ ہے کہ پروسیکیوشن ریکویسٹ کرتی ہے کہ جناب اس بندے کو آپ جوڈیشل ریمانڈ کے بجائے ہمیں دیں, ہم انویسٹیگیٹ کریں, اس سے ریکوری کرنی ہے. تو یہ آگے ڈسکریشن ہوتی ہے جج صاحب کی, وہ اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں, وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو چاہے جوڈیشل بھیج دیں. یہاں پہ جب اس کو بندے کو جج صاحب نے کہا یار آپ باریش نظر آتے ہو, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, تو یہ کیا آپ کے خلاف الزام ہے اتنا بڑا, آپ نے کیا کیا, تو آپ کا کیوں نہ آپ کی بیل لے لی جائے یا آپ کو جوڈیشل کر دیا جائے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑے اور خود ریکویسٹ کی جناب جج صاحب کو, جو ریکارڈ کا حصہ ہے اس دن کے ریمانڈ کا 31 تاریخ سے پہلے جو ریمانڈ 27 کو آئی گیس لیا گیا. اچھا, محمد شفیق نے خود جج سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ریمانڈ پہ دے دیں, مجھے ریمانڈ پہ دیں جناب. وکیل صاحبہ پیش ہوئی, اس نے کہا ان وکیل صاحب کو میں جانتا ہی نہیں, میرا کوئی وکیل نہیں ہے یہاں پہ, میں نے کوئی ضمانت نہیں لینی, وہ باقاعدہ آرڈر کا حصہ ہے یہ سارا کچھ. اور اس نے خود 3 دن کا ریمانڈ اس ریکویسٹ کے ساتھ لیا کہ جناب میرے معاملات سیٹل ہو رہے ہیں. At that time he was in fact making a story, اور وہ اسی وقت اس نے پلان کر لی ہوئی تھی. اس نے پھر ان کے ساتھ جا کے نیگوشیشن کی. اس نے کہا جی کہ میں بطور فوکل پرسن تو ہوں, لیکن عثمان صاحب آپ تفتیشی افسر ہیں, میں مقامی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا اس نے کس کس بندوں کے پیسے دینے ہیں, کون کون آپ کے پاس کمپلینٹ کے طور پہ آیا ہوا ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو بھی میں پیسے دوں گا نا وہ آپ کے ذریعے دوں گا. ٹریپ کر لیا اس نے پولیس کو, اعتماد میں لے لیا. یہ ان کی نیگلیجنس سمجھیں. اس بنیاد کے اوپر جناب انہوں نے ادائیگی شروع کر دی, اور کرتے عثمان کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے بھجوائے تقریباً 5-5.5 لاکھ روپیہ. اسی طریقے سے سہیل کے اکاؤنٹ میں تقریباً 20-25 لاکھ روپیہ بھجوایا, اور وہ سارے کے سارے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئے. اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ سیٹل ہوئی بات,
تو اس کو نوید نے جو اس ایف آئی آر کا جس میں وہ راست میں مدعی تھا اس نے آ کے یہاں پہ ایک ایفیڈیوٹ دیا. اس ایفیڈیوٹ کو عدالت نے مارک کرتے ہوئے اس کو بے گناہ ڈکلیئر کر کے اس کو ڈسچارج کر دیا اینڈ ہی واز ریلیزڈ. ریلیز ہونے کے بعد وہ اب آزاد ہو گیا. اب اس نے وہ پلان کیا ہوا تھا, پلان کے مطابق وہ واپس کراچی چلا گیا. وہ تمام طرح ٹرانزیکشنز جو اس نے ان پولیس والے بیچاروں کے اکاؤنٹ میں کی ہوئی تھی اس نے اس کا ریکارڈ لیا. ریکارڈ لے کے ود ہائیلی کنیکٹڈ پیپل فرام سندھ گورنمنٹ اینڈ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیم انٹو دی آفس آف دی ڈسٹرکٹ پولیس آفس. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہائی کمان اور کچھ ایسے ہاتھ جو بڑے سمجھے جاتے ہیں ان کی مشاورت سے یا ان کے تعاون سے ایف آئی آر. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں obviously I also had sources. دیکھیں پولیس کے خلاف ایف آئی آر دیتے ہوئے 10,000 دفعہ سوچتی ہے, اور اسپیشلی ایسے سینیریو میں جب یہ الزام عائد ہو کہ رشوت کے نام کے اوپر پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منگوائے. اگر پولیس نے پیسے لیے اسے مثل کا حصہ نہیں بنایا, کیا قانون میں کوئی ایسی شک موجود ہے کہ تفتیشی خود جو ہے وہ پیسے متاثرین کو دے دے اور متاثرین یہ کہیں کہ ہم تک پہنچ گئے ہیں, اس کی سپرداری نہ ہو, وہ مثل کا حصہ نہ ہو؟ دیکھیں اس میں ٹو ویز تھے. ایک تو اگر وہ اکارڈنس ود لا اگر چلتے تو وہ تو سارا پیسے جتنے بھی تھے وہ ریکوری کے پیسے تھے, اس کو باقاعدہ طریقے سے فرد منقوذگی میں لینا چاہیے تھا. لینے کے بعد اس کو پولیس کو اس بندے کو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا, اور پھر وہ بعد میں جو متاثرین تھے یا جو بھی کمپلینٹ تھا اس ایف آئی آر کا یا کوئی اور ایف آئی آر اگر کوئی کرواتا تو وہ سارے لوگ اس ریکور شدہ منی کو آن سپرداری عدالت سے لیتے. ایسا قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. لیکن جب آپ کی سیٹلمنٹ آؤٹ آف دا وے ہو رہی ہو, اب دیکھیں نا ایک ایف آئی آر بندہ خود کرواتا ہے تو وہ خود آ کے بیان الفی کیوں دیتا ہے کہ یہ میرا ملزم نہیں ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا. یہ کوئی آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی ہے تو اس نے آ کے کہا ہے. آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی اٹینشن جو ہے وہ غلط نہیں تھی, بیلا فائڈی نہیں تھی, بونا فائڈلی انہوں نے کیا جو کچھ کیا ہے, اور وہ کولیبریٹ کرتی ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ. ڈاکومنٹریلی الزام ہے عثمان کے اوپر کہ اس نے حراست میں رکھتے ہوئے مجھ سے اسٹامپ لیا, مجھ سے اس نے چیک لیے. اس دن عثمان اے ایس آئی کی روانگی ہے, سب ایس ایچ او اس وقت کے جو تھے احمد صاحب, 11 بجے وہ 31/12/2025 کو وہ 11 بجے یہاں سے روانہ ہوئے ہیں. وہ 3 ٹرپل مرڈر کیس تھا اس میں انویسٹیگیشن بمبر والا, ادھر گئے ہیں اور 10:30 بجے وہ واپس آئے ہیں. تھے وہ اس پولیس کیس انویسٹیگیشن آفیسر تھے لیکن وہ ادھر موجود نہیں تھے. ان کی ایبسنس کا دوسرا بڑا ثبوت اشرف اے ایس آئی وہ ہے جنہوں نے اس دن ملزم کو پیش کیا, عدالت میں پیش کیا ہے, اور 31/12 کو وہ بندہ اس 464 کے مقدمے میں آن دا بیسس آف کمپرومائز جس میں اس نے پیسے دیے تھے وہ بندہ یہاں سے ڈسچارج ہوتا ہے. ڈسچارج ہونے کے بعد اشرف اے ایس آئی اس کو تھانے میں لے کے جاتا ہے. تھانے میں لے جا کے 4 بجے اس کو تھانے کی رپورٹ موجود ہے, مینول بھی اور ڈیجیٹل کمپیوٹرائز آن لائن بھی, اس کو وہاں سے چھوڑ دیتا ہے. آج کل خوش قسمتی سے گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ جو بھی سٹیمپ پیپر جاری ہوتا ہے اس کے اوپر ایشوئنس ٹائم ہوتا ہے لکھا ہوا, اور پلیس آف ایشوئنس بھی لکھی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات کہ جب سٹیمپ پیپر جاری ہوتا ہے اس کا ایک او پی ٹی نمبر آتا ہے آپ کے موبائل کے نمبر کے اوپر, تو وہ سٹیمپ پیپر جاری ہوتا ہے. لکیلی اس سٹامپ پیپر کو جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے ایکسٹورشن اور ڈیورس کے ساتھ یہ ایگزیکیوٹ کروایا گیا ہے, وہ 7:45 بجے اس رات کو جاری ہوتا ہے. 4 گھنٹے 4 بجے وہ ریلیز ہوتا ہے, اس کے 4 گھنٹے کے بعد وہ جا کے اپنی آزادانہ مرضی کے ساتھ وہاں پہ جا کے وہ سٹامپ جاری کرواتا ہے. اور وہیں پہ جو ویڈیو بھی موجود ہے وہ وہاں پہ جا کے جناب وہ چیک بھی جاری کرتا ہے, اور چیک جس کو دے رہا ہے اس میں ساتھ ویڈیو بھی موجود ہے. کوئی پولیس آفیشل اس میں نظر نہیں آتا, کوئی پولیس آفیشل وہ چیک لے نہیں رہا اس سے. اب یہ ساری کی ساری بات ریکارڈ کا حصہ بن چکی ہے. رائے صاحب یہاں پہ ایک آخری سوال, میں اور آپ سول لوگ ہیں, ہمارے پاس تفتیش کے ذرائع بھی کم ہوتے ہیں, ہم اپنے ذرائع سے پولیس ایک منظم ادارہ ہے جس کے پاس تفتیش کرنے والے اور ایسے سہولیات موجود ہیں کہ وہ مکمل تفتیش کر سکتی ہے. پولیس نے یہاں پر مکمل تفتیش کے بعد ایف آئی آر کا حکم کیوں نہیں دیا؟ اگر مکمل تفتیش ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ جو آج الزام پولیس پر آیا ہے وہ نہ آتا. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اس مقدمے کے جو تفتیشی افسر صاحب ہیں نا وہ ہیں صابر ایس آئی صاحب. صابر صاحب نے جو اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کی ہے اس انویسٹیگیشن میں انہوں نے تمام بینک ریکارڈ لیے ہیں آن دی انسٹرکشن آف اینڈ دی ڈائریکشن آف دا کورٹ. کورٹ نے ریمانڈ دیتے ہوئے یہ ڈائریکشن دی تھی کہ یہ ویریفائی کرے یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو.
اس ریکارڈ میں انہوں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے پیسے آگے فردر ٹرانسفر ہوئے. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ رپٹیں جن کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ کب وہ بندہ اس دن عدالت میں پیش ہوا, کب وہ بندہ ڈسچارج ہوا, کب جا کے اس نے اسٹامپ پیپر جاری کروائے, اس حوالے سے بھی صابر صاحب نے تھارولی انویسٹیگیشن کر کے ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے. اب بات صرف اتنی ساری ہے کہ فار دا ٹائم بینگ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے نا, وہ پریشر اتنا ہے کہ کوئی بھی اور بلی کا بکرا نہیں بننا چاہ رہا. ورنہ صابر صاحب نے جو تفتیش کی ہے, دوسرے لفظوں میں وہ ڈسچارج کی ہے, اس دن ان کو عدالت میں جوڈیشل ریمانڈ کے بجائے یا فردر ریمانڈ کے بجائے ان کو ڈسچارج کر کے عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا, کیونکہ الزام تو سارے شیٹر ہو چکے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو مضبوط ذرائع اور مضبوط پارٹی کے ساتھ ہوگا جی اس کی ایف آئی آر بغیر تفتیش کے دی جا سکتی ہے, دی جا, اور اس کو پھر منطقی انجام تک پہنچائے بغیر اس کو پھر بندوں کو بیچاروں کو. اب دیکھیں نا, پولیس نے اپنی فیس سیونگ کرنے کے لیے بنیادی طور پہ جو ایک میڈیا نے ہائپ کریٹ کی ہوئی, جو اس بندے نے ہائپ کریٹ کی, اس نے باقاعدہ ایک میڈیا کمپین, اس نے باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کلیکٹ کر کے بھائی اپس کو دکھا کے اور ایک باعث کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ سندھ کے بندے کے ساتھ پنجاب والوں نے یہ کیا, اور جو پنجاب والوں کے ساتھ وہ سندھ کا بندہ کر کے گیا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. کروڑوں روپے کا فراڈ, لوٹ مار, اور اس کے بعد میلا فائڈی یہ کہ خود اپنا ریمانڈ لینا, ہاں جی, اور خود پیسے دینا, اور اس کے بعد پولیس کو اس میں گلٹی کروانا. تو میرے خیال میں رائے صاحب یہ تمام تر معاملات کو پولیس کو اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا, اور اس کے بعد ایف آئی آر ہونی چاہیے تھی. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ.